اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا من القرآن العظیم اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس سال سینٹرل تربیہ کمیٹی کی طرف سے جو تھیم ہم لوگوں کو دیا گیا تھا وہ تھا سورہ بنی اسرائیل۔ بفضل ہی تعالی اب تک ہم لوگ اس سورہ کے میکسیمم مضامین کور کر چکے ہیں، جس میں کل 11 رکوعوں کا مطالعہ کمپلیٹ ہو چکا۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ سورہ بنی اسرائیل کے آخری رکوع کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز۔ اس سے پہلے کہ ہم لوگ ان تمام مضامین کو دوبارہ سے ریکنیکٹ کریں آپ اپنے اس آخری رکوع کے ساتھ، میں چند گزارشات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بالکل یہ وہی گزارشات ہیں جو ہم لوگوں نے لیکچر نمبر 1 میں اس ضمن میں بیان کر چکے ہیں کہ التزامات قرآن کے متعلق 3 چیزیں بہت اہم ہیں۔ نمبر 1 کہ جب بھی ہم قرآن مجید کی کوئی بھی آیت یا سورہ یا جز تلاوت کریں تو ہمیں اس کا تاریخی پس منظر جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ تاریخی پس منظر اگر ہمارے سامنے موجود ہو اور سیرہ کے وہ تمام واقعات ہمارے سامنے موجود ہوں تو قرآن مجید کی اس خاص سیگمنٹ کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 قرآن مجید کی الفاظ کو لفظاً اور معناً سمجھنا۔ سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن مجید کو براہ راست سمجھنے کے لیے عربی زبان کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم جس دور کے اندر اس وقت موجود ہیں، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور مختلف مساجد میں جہاں براہ راست عربی کے کورسز ہو رہے ہیں وہاں پہ ہم لوگوں کو بہت بڑا ایک ریسورس جو ہے وہ آن لائن میں موجود ہے۔ تو آج ہم لوگ کم از کم ہمارے پاس کوئی حجت نہیں رہتی اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ ہم لوگوں نے عربی سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ تو سب سے بڑی ریکویسٹ اس ضمن میں یہ بھی ہے کہ آئیے عربی سیکھیے تاکہ قرآن مجید کا جو ڈائریکٹ فلیور جو ہے اس کو ہم لوگ انجوائے کر سکیں۔ التزام قرآن کے متعلق تیسری اور سب سے اہم بات جو ذکر کی تھی اس میں یہ تھا کہ واٹ از ان اٹ فار می۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عملی نکات کیا ہیں۔ ان آیات کے اوپر سے جب ہم لفظاً اور معناً گزر رہے تھے تو تاریخی پس منظر کو دماغ کے اندر رکھتے ہوئے آج کے موجودہ حالات کے ساتھ ہم لوگ ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر کیسے شامل کر سکتے ہیں۔ تو یہ 2-4 چیزیں بہت امپورٹنٹ تھیں۔ اس سے پہلے کہ ہم لوگ باقی چیزوں کا احاطہ کریں، میں یہ چاہوں گا کہ اسکرین شیئر کریں جی، میں یہ چاہوں گا کہ اب تک ہم لوگوں نے جو 11 رکوع کا مطالعہ کر چکے ہیں ان کا تھوڑا سا اوور ویو لیں، اس اعتبار سے کہ اس میں عملی نکات کیا تھے۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ سورہ بنی اسرائیل کا جو تاریخی پس منظر جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ ہجرت سے قبل یہ سورہ نازل ہوئی۔ واقعہ معراج اسی دور کے اندر ہوا، اور ہجرت مدینہ جو کہ آنے والے دنوں کے اندر متوقع تھی، اس میں جو سب سے اہم ترین جو مسلمانوں کو جو معاملات پیش آنے والے تھے وہ تھے اہل یہود کے ساتھ۔ تو اس وجہ سے بنی اسرائیل کو
بس بنی اسرائیل کی 2000 سالہ تاریخ پہلے رکوع کے اندر بیان ہوئی، اور آج 12ویں رکوع کے اندر اس کا کنکلوڈنگ سیشن اس کے اندر آئے گا۔ تو آئیے اللہ کے نام سے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں کہ جیسے کہ میں اب اس ضمن میں بیان یہ کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ ان تمام مضامین جو اب تک ہم لوگوں نے مطالعہ کیے ہیں ان میں عملی نکات کیا ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ اپنے اس عملی نکات کو یہ جو سامنے اسکرین میں آپ کے سامنے جو چیز جو سلائڈ شیئر ہو رہی ہے، اس کو انشاءاللہ میں واٹس ایپ گروپ کے اوپر بھی ڈال دوں گا۔ آئیے ان عملی نکات کے متعلق ان کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم لوگ پہلی رکوع کے اندر واقعہ معراج کے متعلق ذکر ہوا، واقعہ معراج سے ہر مسلمان بخوبی واقف ہے، اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ترین جو نقطہ یہاں پہ کنیکٹ کرنے والا وہ یہ ہے اپنی عملی زندگیوں میں کہ واقعہ معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ ملا۔ اس نماز کے اندر جہاں پر اراکین نماز میں سب سے اہم ترین رکن جو ہے وہ سجدہ ہے، تو اس سجدے میں آج کا مسلمان اس کرۂ ارض کے اوپر اپنی جبیں اس فرش کے اوپر رکھ کے یہ ایک ایسا موڈ پرووائڈ کرتا ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو عرش بری پر مستوی ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا یہ ذریعہ ہے۔ تو واقعہ معراج سے مراد یہ ہے کہ انسان کی معراج اللہ نے نماز میں سجدے کو رکھی۔ تو آئیے اپنی زندگیوں کو ان سجود کے ساتھ سجائیں۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس سجدے کے حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی رکوع نمبر 1 میں جو پہلی بات جو دوسری بات اس کے اندر جو آئی تھی وہ تھی تاریخ بنی اسرائیل۔ جس وقت یہ سورہ نازل ہو رہی تھی اس وقت تقریباً 2000 سال بنی اسرائیل کی تاریخ کو ہو چکے تھے، اور بنی اسرائیل کو یہاں پر ذکر کرنے سے مراد بھی یہ تھا کہ ہجرت کے فوری بعد اہل یہود کے ساتھ مسلمانوں کا واسطہ تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ 2000 سالہ تاریخ کے اندر ان کے اندر متعدد انبیاء آئے، اور ان متعدد انبیاء میں سے 3 بڑی کتابیں زبور، تورات اور انجیل اتر چکی تھیں، اور اسی طریقے سے ان کے اندر بہت بڑے بڑے جلیل القدر صاحب حسی معجزات والے انبیاء بھی موجود تھے۔ تو مقصد یہ تھا کہ انبیاء کی تعداد ہو، چاہے وہ کلام الہی کی 3 کتابیں ہوں اور چاہے وہ جلیل القدر اصحاب کے حسی معجزات ہوں، اس کے باوجود اگر قوم اور امت اس کو جھٹلا دے تو اس کا انجام مغضوب علیہ ہوا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ تو جس قوم کو فضیلت دی گئی تھی جب انہوں نے ان تمام انبیاء کا استہزاء کیا، جب ان لوگوں نے تمام کلام الہی کو پس پش ڈالا اور اپنی مشرکانہ اور توہمانہ روشوں کو برقرار رکھا، تو اللہ نے ان کو مغضوب علیہم قوم قرار دیا۔ تو بالکل یہاں پہ عملی نتیجہ یہ ہے کہ جب ہم لوگ اس وقت اس قرآن مجید کا مطالعہ کر رہے ہیں، ان آیات سے گزر رہے ہیں، تو تقریباً کم و بیش 1400 سال اس امت کی تاریخ کے بھی گزر چکے ہیں۔ تو ہمیں اپنی درو بینی کرنے کی ضرورت ہے کہ جو 2000 سالہ تاریخ کے اندر ان کے جو 2 زوال اور عروج آئے، اسی طریقے سے امت مسلمہ پر بھی یہ دونوں عروج اور زوال گزر چکے ہیں، اور دوسرے زوال کا معاملہ ابھی تک چل رہا ہے۔ آج ہمیں حالتوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا چیز تھی کہ جس کی وجہ سے اہل یہود ذلیل و خوار ہوئے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس خواری سے بچا لے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز۔ اگلے رکوع کے اندر ہم لوگوں نے حقیقت و دنیا اور آخرت کے متعلق بات کی۔ اس میں جو عملی نقطہ وہ یہ ہے کہ اگر ہم لوگ اس بات کو ذہناً قبول کر لیں کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے اور آخرت دارالاجر، تو امتحان میں جانے سے پہلے امتحان کی تیاری کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ تو یہاں پر جب تک ہم لوگ اپنی زندگیوں کے اندر آخرہ بیس تھنکنگ ڈیولپ نہیں کریں گے،
ہو سکتا ہے کہ ہم اس دنیا کے امتحان میں خدا نخواستہ کہیں ناکام نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنے اور اس پہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 3 اور 4 اور 3 اور 4 کے اندر ہم لوگوں نے احکام عشرہ کے متعلق بات کی۔ یہ احکام عشرہ وہ اقوال زرعی ہیں جن کے اوپر عمل پیرا ہوئے بغیر کوئی بھی امت، چاہے وہ سابقہ امت تھی چاہے وہ موجودہ امت ہے، کوئی بھی امت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ احکام عشرہ کے متعلق بڑی تیزی سے وقت کی قلت کے باعث میں تھوڑا جلدی سے گزروں گا انشاءاللہ، اور اس میں دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے عملی پہلو کیا کیا ہیں۔ جس میں سب سے پہلے حقوق اللہ کی بات ہوئی۔ انفارچونیٹلی حقوق اللہ کے متعلق ہم لوگوں نے صرف اور صرف حج، روزہ، نماز اور زکوٰۃ تک حقوق اللہ کو محدود رکھا، حالانکہ اللہ کا حق سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم لوگ اس کے ساتھ اس کی ذات اور اس کے صفات میں بالکل کوئی شرک نہ کریں۔ توحید، اللہ ہم سب لوگوں کو موحد بننے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حدیث میں بیان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہ بخش دیں گے اور گناہ بخش سکتے ہیں لیکن سوائے شرک کے۔ تو اللہ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو توحید کے ان زرعی اصولوں کے اوپر گامزن رکھیں کہ جس میں کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی ولی یا کوئی اور چیز، یہاں تک کہ ہوائے نفس بھی اس میں ہمارا الہ نہ بننے پائے۔ احکام عشرہ میں اللہ کے حق کے بعد فوری طور پہ جو حق بیان ہوا وہ تو حقوق والدین۔ مدرس ڈے ہے آج، کوئی ایک ساتھی نے، تنزیل بھائی نے مجھے ایک مدرس ڈے کے اوپر ایک منظوم بھی بھیجا انہوں نے۔ مسلمان کا ہر ڈے مدرس ڈے ہے اور ہر ڈے فادرس ڈے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد سب سے بڑا حق جو ہے وہ والدین کا حق رکھا۔ تو یہاں پر عملی نقطہ یہ ہے کہ جن کے والدین آج زندہ ہیں، ہم لوگوں کو ان کے ہاتھ چومنے کی ضرورت ہے، ہمیں ان کو حق کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ان کا احترام صرف لفظاً نہیں بلکہ عملاً کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے، ان کے لیے ہم لوگوں کو مغفرت کرنے کی ضرورت ہے اور ان کے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بننے کی ضرورت ہے۔ تو دیکھیے اس رمضان کی کچھ ساعتیں برقرار ابھی بھی باقی ہیں، تو دل کھول کے صدقات دیجئے، دل کھول کے صدقہ جاریہ کیجئے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو والدین اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت اور رحمت کرے ان پہ انشاءاللہ۔ تیسرا حق جو تھا وہ حقوق العباد تھا۔ اس زمن میں جب ہم لوگ ان آیات کے متعلق پڑھ رہے تھے تو ایک حیران کن بات یہ تھی کہ تمام حقوق العباد کی ہیڈنگ کے اندر ڈالر سائن ٹیگ تھا۔ ڈالر سائن سے مراد یہ تھا کہ اس میں یا تو فضول خرچیوں کے متعلق اللہ نے بات کی جس سے اجتناب کرنے کی ضرورت، جس میں اسراف تھا، تبذیر تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بخل کے متعلق بھی بیان کیا کہ بخل سے انسان اجتناب کرے۔ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ترین بات یہ تھی وہ یہ تھا کہ انفاق فی سبیل اللہ کیا جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ہم لوگ دوسروں کے معاملات کے اندر، ہم معاشرے کے اندر جب بات کرتے ہیں تو ہمارے معاملات فزیکلی اور جو باتوں کے ذریعے جو کمیونیکیشن وائز تو ہم لوگ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن جہاں کہیں معاملہ مال کے متعلق آتا ہے وہاں پر اصل روح نکل کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو تبذیر، اسراف اور بخل سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے اعتدال کی روش اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر لفظ انفاق کے متعلق اگر آپ غور کریں تو اس لفظ انفاق کے اندر جو پہلا الف ہے وہ ہے اللہ کی راہ میں اپنا مال انسانوں کے لیے خرچ کرنا۔ اگر یہ انفاق میں سے یہ الف نکل جائے تو صرف نفاق رہ جاتا ہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو نفاق سے بچا کے رکھے اور انفاق فی سبیل اللہ کی راہ پہ گامزن کرے۔ اگلا نقطہ جو تھا اس میں یہ تھا قتل اولاد، مفلسی کی وجہ سے قتل اولاد کرنا، جس میں بڑی واضح طور پہ ہم نے بیان کیا تھا کہ برتھ کنٹرول اور فیملی پلاننگ۔ اور یہ صرف قتل اولاد، یہ پرانے وقتوں کے اندر تو لوگ اپنے بچوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، بہت سارے مفلس معاشروں کے اندر آج بھی ہم لوگوں کو اس قسم کی واقعات سننے میں ملتے ہیں، لیکن خاص طور پہ یہ ہے کہ مفلسی کی وجہ سے اولاد کو قتل کرنا، اس کے متعلق بھی آج کے دور کے اندر بھی ہم لوگ اس کے متعلق ہمیں رہنمائی کے اصول ملتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ تھا زنا۔ زنا کے متعلق آج جو عملی نقطہ اس کو رکنے کی ضرورت ہے وہ ہے پردہ۔
آج دیکھیے پردے کی اہمیت، چاہے وہ خواتین کا پردہ ہو چاہے وہ مردوں کی نگاہوں کا پردہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے ملحوظ خاطر رکھا تاکہ مخلوط معاشرے قائم نہ ہونے پائیں، کیونکہ مخلوط معاشرے کے اندر شیطان تلبیس کرتا ہے انسان کو، اور اس کے انسان کے ذہن کو اس طرف لے کے جاتا ہے جو کہ الٹیمیٹلی زناکاری کی طرف انسان کا رجحان ہو جاتا ہے۔ اگلا پوائنٹ تھا قتل ناحق سے بچنا۔ دیکھیے اسلام، لفظ اسلام سلامتی سے نکلا ہے۔ آج انفارچونیٹلی مختلف وجوہات کی بنا پہ امت مسلمہ کے اوپر جو سب سے بڑا ٹیگ دہشت گردی کا لگایا جاتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ قرآن مجید کے اندر جب یہ بات کی جا رہی ہے کہ قتل ناحق حرام قرار دیا گیا، تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی ایک شخص جو کہ اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ قتل ناحق کے اندر بھی ملوث پایا جائے؟ جہاں تک قتل حق کے متعلق بات ہے تو اس میں صرف اور صرف شرعی حدود صرف 4 ہیں، جس میں ایک قصاص ہے، حربی کافر ہے، مرتد ہے، اور یہاں پہ شادی شدہ زانی جس کو رجم کہا جاتا ہے۔ بس اس کے علاوہ تمام قتل جو ہیں وہ قتل ناحق ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کسی ایک شخص کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانیت کی جان بچا لی۔ اگلا نقطہ اس کے اندر احکام عشرہ میں مال یتیم تھا۔ دیکھیے جس طرح میں نے بیان کیا کہ حقوق العباد کے متعلق بات کرتے ہوئے تمام کی تمام بات جو تھی وہ انفاق پہ تھی، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مال یتیم کو علیحدہ سے نکال کے یہاں پر ہائی لائٹ کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یتیم ایک ایسا معاشرے کا وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے والدین جو کہ اس کے کفالت کرنے والے موجود نہیں، اور اگر اس کا مال بھی اس کے موجود ہو تو ممکن ہے کہ لوگ اس کے مال کو اسراف یا ہتھیانے کی کوشش کریں۔ اس میں عملی نقطہ یہ ہے سب سے امپورٹنٹ، وہ یہ ہے کہ آج اپنے اطراف کا جائزہ لیجئے۔ اگر کوئی ہمارے محلے میں یا ہمارے اطراف میں یا ہمارے خاندان میں کوئی یتیم اگر موجود ہے تو اس کے سر کے اوپر دست شفقت رکھنے کی ضرورت ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور آج دیکھیے کہ کتنی آرفنیج کے ویب سائٹس موجود ہیں۔ یہ رمضان کی مبارک ساتیں ہیں، اوپن اپ کیجئے ان پیجز کو اور جا کے صدقات ضرور دیجئے۔ احکام شرع کے متعلق ایک اگلی بات جو تھی وہ ناپ تول میں کمی تھی۔ ناپ تول میں کمی صرف کمی نہیں ہے بلکہ ملاوٹ بھی ہے، اور اس میں ملاوٹ بھی نہیں ہے بلکہ اس میں ایک اور لفظ اللہ تعالیٰ نے متفف بھی بیان کیا سورہ متففین کے اندر، کہ جو لیں تو پورا مگر جب دینے کا وقت آئے تو اس میں کجی کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان تمام برائیوں سے بچا کے رکھے۔ اگلا نقطہ اس میں توہم پرستی تھی۔ توہم پرستی سے مراد یہ ہے کہ ہوائے نفس کو اپنے لیے، کسی ناجائز کام کو اپنے خواہش پرستی کے ذریعے سے اپنے لیے جائز قرار دے دینا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں بچا کے رکھے۔ اور اس میں سب سے احکام عشرہ میں جو سب سے اہم ترین جو 10واں نقطہ جو تھا وہ یہ تھا عاجزی، کہ ہم لوگ انسان کو انسان سمجھیں۔ اگر انسان کو آج انسان نہیں سمجھیں گے تو یقیناً فرعونیت ہمارے ذہنوں کے اندر سرایت کر جائے گی۔ رکوع نمبر 5 میں ہم لوگوں نے رویہ کفار دیکھا تھا۔ اس ضمن میں ہم لوگوں نے بیان کیا تھا کہ ان لوگوں کی سٹیج نمبر 1 یہ تھی کہ کلام الہی کے ساتھ انکار تھا، سٹیج نمبر 2 یہ تھی کہ انبیاء کو تہذیب کا نشانہ بنایا کرتے تھے، اور چوتھی بات اور تیسری بات یہ تھی کہ انکار آخرت کیا کرتے تھے۔ اس میں عملی نقطہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ قرآن فہمی، اگر ہم لوگ قرآن کو لفظاً اور معناً سمجھ کے اپنی زندگیوں کے اندر لے کر آئیں تو ہم ناموس رسالت کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ آج دیکھیے ناموس رسالت سے مراد ہم لوگ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس ناموس رسالت کی بنیاد پہ قرآن کو سمجھنے کے لیے نہ ہم کوئی عملی قدم اٹھاتے ہیں اور نہ ہی کسی قسم کی اس کے لیے کوئی محفلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اسی ضمن میں اگر قرآن فہمی ہوگی تو ناموس رسالت کا حق ادا ہوگا، اور قرآن فہمی ہوگی تو ہم آخرت کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کر سکتے ہیں۔ اگلے رکوع کے اندر ہم لوگوں نے ذہنی تیاری کے متعلق بات کی تھی۔ ذہنی تیاری میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ آداب تھے اور تعلیمات تھیں کہ کس طرح سے ہم لوگ اپنی زندگیوں کو اسلام کے اوپر گامزن کر سکتے ہیں۔ اگلے رکوع میں قصہ آدم و ابلیس جہاں ذکر ہوا، اس ضمن میں ایک نقطہ یہ ضرور سمجھ لیجئے کہ قصہ آدم و ابلیس کم از کم 7 مرتبہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہو چکا۔ یہ قصہ جاننا ضروری کیوں ہے؟ کوشچن یہ ہے
اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی قصے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن اور سب سے پہلا دشمن اور سب سے دائمی دشمن جو ہے وہ شیطان ہے. اور شیطان مختلف قسموں کی تلبیس ہمارے ذہنوں کے اندر ہمارے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ جو شخص شیطان کے اس وار سے بچ گیا اس کی دنیا بھی آسان ہے اور اس کے لیے آخرت میں اللہ کا سامنا بھی آسان ہے. قصہ آدم و ابلیس. تو اس میں مقصد حیات ہے. عملی پہلو اس کے اندر یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اگر یہاں پر آنے کا اس پلانٹ ارتھ کے اوپر آنے کا مقصد پتہ چل جائے اور اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو شیطان سے اجتناب کرنا ہے اور رحمان کے ساتھ اپنا دامن جوڑنا ہے. اگلے پوائنٹ کے اوپر ہم لوگوں نے جو رکوع میں جو بات کا ذکر کیا تھا وہ تھا قریش کا شدید دباؤ. اس قریش کے شدید دباؤ کے اندر ہم لوگوں نے کچھ آیات کے متعلق ہم لوگوں نے بولا تھا کہ اس کا رخ خطاب تو آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا لیکن رخ خطاب تمام کفار کی طرف تھا. اس کا عملی پہلو یہ ہے کہ جس طرح قریش کی تمام تر کوششوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ارادے سے ہٹا نہیں سکے اور اس کے اندر عملی پہلو یہ تھا کہ جب حالات سازگار نہ ہو تو جگہ چھوڑ دیجیے لیکن اپنے ارادے اور اپنے کام پر پوری توجہ کے ساتھ گامزن رہیے. تو آج بھی اگر ہم لوگ دیکھیں تو رویہ کفار کوئی بہت زیادہ مختلف نہیں ہے. تو آج ہم لوگ جو دعوت کا کلیم کرنے والے جو لوگ ہیں جب اللہ کا کلام لے کے اپنے معاشرے کے اندر نکلیں گے تو یقیناً ہمیں بہت سارے شدید دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا. تو ہمارے سامنے سیرت جو ہے وہ بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ہمیں بالکل محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اوپر چلتے ہوئے اسی طریقے سے ارادہ مسمم کو اپنی زندگیوں سے خارج نہیں کرنا ہے. اگلے رکوع کے اندر ہم لوگوں نے نماز اور تہجد کے ساتھ قرآن کو لنک کیا تھا. ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم میں سے بہت سارے مسلمان نماز پنجگانہ ادا کرتے ہیں اور جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ نماز تہجد کا بھی اہتمام کرتے ہیں. کیا ہماری ان نمازوں اور ان تہجد کی نمازوں کے اندر جب قرات کا معاملہ آتا ہے تو کیا ہم لوگ صرف اور صرف 4 کلوں کے اوپر اپنے آپ کو نماز کو محدود کر دیتے ہیں یا کہ قرآن کا بیشتر حصہ ہم لوگ اس کے اندر پڑھتے ہیں؟ دیکھیے فرض نماز کے دوران آپ قرآن مجید کھول کے نہیں پڑھ سکتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن مجید کے کچھ حصے یاد کرنے پڑیں گے. لیکن تہجد نوافل کے اندر ہم لوگ قرآن مجید کو کھول کے بھی پڑھ سکتے ہیں. آئیے اس بات پہ اپنے آپ کو لنک کیجئے کہ قرآن مجید کو صرف پڑھنا اصالِ ثواب یا حصول ثواب کے لیے نہیں بلکہ اس کے اندر چھپے ہوئے خزانوں کو تلاش کیجئے. اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ جب تہجد کی نماز کے متعلق بیان کرتے ہیں تو اس کے لیے سورہ مزمل میں لفظ استعمال ہوتا ہے تبتل. تبتل سے مراد یہ ہے کہ ڈسکنیکٹ کیجئے تمام دنیا سے اپنے آپ کو. تو اگر انسان تمام دنیا سے ڈسکنیکٹ کرے تو کس چیز سے کنیکٹ کرے؟ اگر ہم اللہ سے کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس صرف ایک ہی سینٹرل لنک ہے وہ ہے قرآن. تو آئیے قرآن فہمی کیجئے زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص انعام ہوا الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم تمام احباب اس وقت قرآن مجید کی ان تمام حقانیتوں کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے. بالکل اسی طریقے انہی رکوع کے اندر ایک لفظ شاکلہ استعمال ہوا تھا جس کو شخصیت کا پرسنل شخصیت کی بات کہی گئی تھی. یہاں پہ اس قرآن نماز اور تہجد کے آئینے کے اندر دیکھیے کہ ہمیں اپنی شکل اور تصویر کیسی معلوم ہوتی ہے. اگر تو قرآن کے پیغام کے ساتھ اس کی کوئی مطابقت ہے تو مبارکباد، اور اگر اس کی مماثلت اس سے برخلاف ہے تو آج ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ کے دامن کے ساتھ اس میں پناہ لینے کی ضرورت ہے. اگلی رکوع کے اندر ہم لوگوں نے حقیقت روح کے متعلق بیان کیا تھا. دیکھیے آج بھی ماڈرن سائنس میں اندر ہم لوگ تمام کی تمام میڈیکل سائنس کے اندر علم الابدان کے متعلق تو جانتے ہیں. انسان کی سوچ کے متعلق کہیں نہ کہیں جہاں فزیکل فنامناز کی بات ہوتی ہے وہاں پر کہیں نہ کہیں ایموشنل یا انٹلیکچوئل آسپیکٹس کے متعلق بھی ہم لوگ میڈیکل سائنسز کے اندر ذکر کرتے ہیں. لیکن آج بھی یہ ماڈرن ترین سائنس جو ہے وہ اسپرچوئل آسپیکٹ آف دی ہیومن بینگ اس کو بیان کرنے سے قاصر ہے.
मॉडर्न सोशल साइंसेस के अंदर जहाँ पर बात आई क्यू इंटेलेक्चुअल कॉफिशेंट की, पी क्यू फिजिकल कॉफिशेंट की, ई क्यू इमोशनल कॉफिशेंट की जा रही है, वहाँ पर आज के मॉडर्न सोशल साइंसेस जो हैं वो उसको एस क्यू यानी कि स्पिरिचुअल कॉफिशेंट के मतलब भी बात करते नज़र आते हैं। देखिए, इसको इस हकीकत को समझने के लिए मैंने दो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, आलम अमर और आलम खल्क। ये तमाम बदन जो हम लोगों को नज़र आ रहा है ये खल्क है। इसको इस तरह से मैं एक और मिसाल से इसको वाज़ेह करने की कोशिश करता हूँ। आज हबल टेलीस्कोप के थ्रू हम लोग दुनिया के उन किनारों, कायनात के उन किनारों को देख रहे हैं जिसका तसव्वुर आज से कुछ सालों पहले तक नहीं था। देखिए, अफसोस का मुकाम क्या है कि इतनी बड़ी कायनात जो हमारी आंखों के सामने नजर आ रही है, उससे पीछे खड़ा हुआ, उससे और कई गुना बड़ा रब हमें नजर नहीं आ रहा। थोड़ा नीचे उतरिए। इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर हमें चलती फिरती दुनिया की रानाइयां तो नजर आ रही हैं, लेकिन इसके बिल्कुल मुल्हका जुड़े हुए आखिरत हमें नजर नहीं आ रही। थोड़ा और नीचे आइए। हमें इंसान का गोश्त पोश्त और हड्डी का बना हुआ जिस्म तो नजर आ रहा है, लेकिन इसके अंदर छुपी हुई रूह हम लोगों को नजर नहीं आ रही। तो इसका मतलब यह है कि हमारी तमाम तर कोशिशें, हमारे तमाम तर हवास जो हैं वो आलम खल्क को तो जानते हैं, लेकिन आलम अमर जो इसके अंदर पोशीदा है, जो कि गुंदा हुआ है, उसके मतलब हम लोग कोशिश नहीं करते उसको जानने की। उसका सिर्फ एक ही जरिया है और वो ये है कुरान फहमी। अल्लाह ताला हम लोगों को इन अमूर के मतलब समझने की तौफीक अता फरमाए। 11वें रकू के अंदर हम लोगों ने बशर और फरिश्ता के मतलब बात की और अंजाम कुफार के मतलब देखा। तो इसका मुराद ये है कि इंसानों की ज़मीन, कि ज़मीन जो है वो इंसानों के लिए थी, और इसी वजह से इंसान ही उसके अंदर अम्बिया बन के आए। और ये तमाम अम्बिया ना सिर्फ इंसान थे, बल्कि उनके साथ बशरी तकाजे भी थे। वो उनके अहल वयाल भी थे, उनके साथ मुआशी जिम्मेदारियाँ भी थीं। उनको कहीं ना कहीं जाके जहाद की अमली तौर पे ऊपर जहाद के अंदर उनको हिस्सा भी लेना पड़ता था। उनके भी सीने भिजते थे। इन तमाम बशरी तकाज़ों के बावजूद अल्लाह ताला के वो चोज़न लोग हमारे लिए यहाँ पर नमूने के तौर पर मौजूद थे कि जिनको फॉलो करके हम लोग अपनी आखिरत का सफ़र आसान कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम लोग, मैं चाहता ये था कि इस कंक्लूडिंग सेशन के अंदर जो कुछ अब तक हम लोगों ने जिक्र बयान किया उसको ज़रूर देखें। अब आखिरी रुकू के अंदर हम लोग ज़िक्र मूसा के मतलब बयान करेंगे और अज़मत कुरान यानी कि मार्फत खुदाबंदी के मतलब ज़िक्र करेंगे। मैं एक लम्हे के लिए आप लोगों की तवज्जो इस स्लाइड के ऊपर दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर अगर आप देखें तो मैंने एक दायरा बनाया है। इस पूरी सूरह बनी इसराइल के तमाम मज़ामीन इस दायरे के अंदर हैं, जिसमें ख़ास तौर पे ईमान बिल्लाह, ईमान बिल रसालत और ईमान बिल आखिरत है। इस सूरह का आगाज़ भी ज़िक्र मूसा से हुआ और इस सूरह का इख्तिताम भी ज़िक्र मूसा पे ही हो रहा है। और ये ज़हन में रखें कि ज़िक्र मूसा से लेके ज़िक्र मूसा तक ये सारी की सारी बातें जो अल्लाह ताला ने हम लोगों को समझाई है वो ये थे कि इनके अंदर आने वाले तमाम अम्बिया, इनके ऊपर नाज़िल होने वाली तमाम कुतुब, अगर इनको उनके असल मकसद से मकसद पर कायम ना रख सकें, उसकी वजह ये थी कि इन लोगों ने कलाम इलाही का इनकार किया और अपने अपने महबूब रसूलों का भी इस्तेहज़ा किया। इस्तेहज़ा से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग खाके बनाएं। इस्तेहज़ा से सिर्फ मुराद ये नहीं है कि हम लोग उनके मुतल्लिक़ कोई तस्दीक अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल करें। इस्तेहज़ा सबसे बड़ी ये है कि जो पैगाम रसूल लेकर आए उसके ऊपर जब अमल करने का वक्त आए तो उससे हम लोग रूगर्दानी करें। और फिर उसके बिल्कुल आखिर के ऊपर अल्लाह ताला ने जो आखिरी दो आयात जिसको जिसको कि तौहीद का मंबा और मरका कहा जाता है, ये ज़रवा सनाम है कुरान की इसके ऊपर कि जिसमें मार्फत खुदाबंदी, जिसमें अल्लाह ताला का तारुफ इंशाअल्लाह ताला हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए अल्लाह का नाम लेके इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ हम लोग अपनी इस आखिरी रुकू का आगाज़ करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना मूसा तिस्आ आयातिन बय्यिनात, और हमने मूसा को 9 वाज़ेह निशानियाँ अता की थी। क्विकली 9 निशानियों के मतलब ज़रा यहाँ पे अगर आपको याद होगा कि इससे पहले जो 2 निशानी जो थी वो बिल्कुल इब्तिदा में
حضرت موسیٰ کو عطا ہوئیں، جس میں عصا تھا اور جس میں ید بیضہ تھا، اور اگلی 7 نشانیاں وہ تھیں جس کا ذکر سورہ اعراف کی آیا نمبر 130 اور 133 میں ہوا، جس میں خاص طور پہ قحط سالی تھی، پھلوں اور فصلوں کا نقصان تھا، اور طوفان تھے، ٹڈی دل کے حملے تھے، چچڑیوں کے حملے تھے، مینڈکوں کا سیلاب تھا، اور خون کی بارش تھی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، اور ہم نے موسیٰ کو 9 واضح نشانیاں عطا کی تھیں۔ دیکھیے سورہ کے شروع کے اندر ہمیں اور سورہ کے آخر میں پھر ذکر موسیٰ کو لے کر آنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن مجید کا اسلوب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ قرآن مجید کا اصول یہ ہے کہ بہت ساری صورتوں کا اللہ تعالیٰ جس رکوع نمبر 1 کے اندر ذکر کرتے ہیں، ان کی آخری آیات ضرور اس کے ساتھ لنک کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خاص ربط پایا جاتا ہے۔ تو پہلے ذکر تھا موسیٰ کے صحرائے سینا تک نکلنے کا، اور یہاں پر اب ذکر مطلب آ رہا ہے اس کے صحرائے سینا میں کیا ہوا، اور اب یہاں پہ وہاں پہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ موسیٰ کو اس صحرائے سینا کے میں کوہ طور پہ بلا کے تورات عطا کی گئی، جس میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، تورات دی، اور ہم نے اسے بنایا ہدایت کس کے لیے؟ لِبَنِي اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے۔ لیکن قرآن مجید ایک ایسی ہدایت ہے جو کہ کسی ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے آئی۔ آئیے کنٹینیوٹی میں دوبارہ پڑھتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات فَاسْأَلْ بَنِي اسرائیل، تو ذرا پوچھیں بنی اسرائیل سے اس زمانے کا حال، اِذْ جاءہم جب کہ موسیٰ ان کے پاس آئے، فقال لہ فرعون، تو فرعون نے ان سے کہا، انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، کہ اے موسیٰ میں تو تمہیں ایک سحر زدہ آدمی سمجھتا ہوں۔ دوبارہ دیکھیے، فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا، تو ذرا پوچھیں بنی اسرائیل سے اس زمانے کا حال کہ جب موسیٰ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا، اے موسیٰ میں تو تمہیں ایک سحر زدہ آدمی دیکھتا ہوں۔ یہ بالکل وہی الفاظ ہیں، اگر آپ کو یاد ہو، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی ان لوگوں نے کہے تھے، جس طرح انہوں نے اسی صورت کے اندر استعمال ہوا کہ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم نہیں پیروی کر رہے مگر ایک سحر زدہ شخص کی۔ نقطہ قابل غور یہاں پر یہ ہے کہ جب کلام الہی دلوں پر اثر کرتا ہے تو زندگیوں کے اندر معاملات ٹھیک ہوا کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ وہ لوگ جب یہ دیکھتے تھے کہ کلام الہی سننے کے بعد ان لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو رہی ہیں، تو وہ نہ صرف موسیٰ کو وہی الفاظ استعمال جو موسیٰ کے لیے کرتے تھے، وہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی انہوں نے یہی الفاظ استعمال کیے۔ قال لقد علمت، موسیٰ نے کہا تجھے خوب معلوم ہے، ما انزلہ کہ نہیں نازل کیا، ہاؤلائی ان نشانیوں کو، الا مگر، رب السماوات والارض بصائر مگر آسمانوں اور زمینوں کے رب نے آنکھیں کھول دینے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی لاظنک یا فرعون مسبورا، اور اے فرعون میں تو تمہیں ہلاکت زدہ آدمی سمجھتا ہوں۔ موسیٰ نے کہا تجھے خوب معلوم ہے کہ نہیں نازل کیا ان نشانیوں کو مگر آسمانوں اور زمین کے رب نے آنکھیں کھول دینے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف وہی نشانیاں نہیں جو کہ موسیٰ کو 9 نشانیاں دی گئی تھیں، بلکہ سب سے بڑی نشانی تو اللہ تعالیٰ کی یہ زمین اور آسمان ہے، یہ آیات افاقیہ ہیں۔ تو آیات افاقیہ کو دیکھتے ہوئے اللہ کی صنائی، یہ تو اللہ کی صنائی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کوئی شخص کیسے ان کا انکار کر سکتا ہے؟ آنکھ کھول، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ تو یہاں پر موسیٰ کو بیان کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ نے کہا کہ تجھے خوب معلوم ہے کہ نہیں نازل کیا نشانیوں کو مگر آسمان اور زمین کے رب نے آنکھیں کھول دینے کے لیے، اور اے فرعون میں تو تمہیں ایک ہلاکت زدہ آدمی سمجھتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کائنات کی بصیرت افروز نشانیوں کو جھٹلا دینے والا شخص یقیناً اپنے آپ کے لیے ہلاکت اور بربادی کو یقینی بنا رہا ہوتا ہے۔ اگلی آیت میں دیکھیے، یہ وہی الفاظ ہیں جو پہلے استعمال ہو چکے تھے۔
جس طرح آیت نمبر 67 میں ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ ان قادوا لیستفزونک وان قادوا لیستفزونک من الارض لیخرجوک منها واذا لا یلبسون خلافک الا قلیلا، اور یہ تلے ہوئے ہیں کہ آپ کے قدم اکھاڑ دیں اس زمین سے تاکہ آپ کو یہاں سے نکال باہر کریں، اور اگر ایسا ہوا تو وہ خود بھی نہ ٹھہریں گے آپ کے بعد مگر تھوڑا عرصہ۔ بالکل اسی طریقے کا مفہوم یہاں پر موسیٰ کے لیے بھی وہی استعمال کیا تھا انہوں نے۔ آیہ نمبر 103 فرمایا فاراد ان یستفزہم من الارض، تو اس نے ارادہ کیا، یعنی فرعون نے ارادہ کیا کہ انہیں اکھاڑ پھینکے زمین سے۔ فاغرقناہ ومن معہ جمیعا، لیکن ہم نے غرق کر دیا اس کو جو اس کے ساتھ تھے سب کو۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کی سنت کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی۔ سنت اللہ کی یہ ہے کہ جب رسول اپنا پیغام قوم کے متعلق قوم تک پہنچا دے، اور اگر قوم اس کو جھٹلا دے تو عذاب اتصال آیا کرتا ہے۔ اگلے آنے والے الفاظ بہت اہم ہیں۔ فرمایا وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ تم لوگ زمین میں آباد ہو جاؤ۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اور پھر جب آئے گا پچھلے وعدے کا وقت، جئنا بکم لفیفا، تو ہم لے آئیں گے تم سب کو سمیٹ کر۔ یہاں الفاظ پہ غور کیجئے، دوبارہ اس کا میں لفظی مفہوم پڑھ دیتا ہوں کہ اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ تم لوگ زمین میں آباد ہو جاؤ، اور پھر جب آئے گا پچھلے وعدے کا وقت، یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے، وعد الآخرہ، پچھلے وعدے کا وقت تو ہم لے آئیں گے تم سب لوگوں کو سمیٹ کر۔ یہاں پر مختلف مفسرین نے وعد الآخرہ کے متعلق مختلف آراء کا اظہار کیا۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ وعد الآخرہ سے مراد قیامت ہے، شاید قیامت میں میدان حشر ہے جبکہ اس طرح تمام لوگوں کو ہانک کر لے آیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک بہت اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں اہل یہود کی تاریخ کے متعلق اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اور وقت آخر میں یعنی کہ قرب قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ تمام یہود ایک جگہ پر اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ پچھلی صدی کے وسط میں اسرائیل کی ریاست قائم ہوئی، اور اس اسرائیل کی ریاست قائم ہونے کے ساتھ ہی تمام دنیا سے تمام یہود نہ صرف آتے گئے بلکہ اب تک آ رہے ہیں اور آباد کاریاں ہو رہی ہیں۔ آج سے 1-2 دن پہلے کا جو واقعہ مسجد الاقصیٰ کے متعلق جو آج ہوا ہے، اور جو کہ ابھی بھی مطلب مسلمانوں کا جو شدید ترین دباؤ میں سے جو مسلمان وہاں پر گزر رہے ہیں، تمام امت مسلمہ اس پہ دکھ کا اظہار کرتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ان تمام آیات کو جب کہ آج ہم لوگ ان سورہ بنی اسرائیل کو پڑھ رہے ہیں، آج کے واقعات کے ساتھ لنک کیجئے کہ وعد الآخرہ جب آئے گا پچھلے وعدے کا وقت تو ہم لے آئیں گے تم سب کو سمیٹ کر۔ تو یہ جو عظیم ترین اسرائیل کی جو ریاست ان لوگوں نے بنائی ہے، واللہ عالم کہ جس طرح مستند اور صحیح احادیث کے متعلق یہ بیان یہ باتیں روز روشن کی طرح آیا ہیں کہ ان تمام کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے کریں گے۔ تو اللہ جانتا ہے کہ مطلب یہ تمام جو پرابلمز اس وقت مسلمانوں کے لیے کریٹ کی جا رہی ہیں، قرب قیامت کا وقت نزدیک ہے، تو یہ ان کی ریاست ان کے لیے بہت بڑا قبرستان بھی ثابت ہو سکتا ہے، واللہ عالم۔ اگلی آیت میں فرمایا وہ بالحق، اب یہاں سے جو آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 111 تک جو تمام آیات آنے والی ہیں، یہ ہے عظمت قرآن کی وہ بہت بڑی 7 آیات۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وہ بالحق انزلناہ و بالحق نزل، اور ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ یہ مبالغہ ہے، یہ ایمفسس ہے اس بات کے اوپر، وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، اور اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد بالکل اسی طریقے سے ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ طارق میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ لقول فصل، یقیناً یہ قرآن قول فیصل ہے، وما ہوا بالہزل، اور یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے، دس از ناٹ اے جوک۔ پھر دیکھیے اس کے اندر آپ فیل کریں گے کہ ایک پنچ ہے، ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی جو الفاظ کے اندر ایک بہت بڑا تنبیہ کا پہلو ہے۔ وبالحق انزلناہ وبالحق نزل،
اور قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور حق کے ساتھ نازل ہوا۔ آج اپنی زندگیوں کا جائزہ لیجئے کہ کیا ہم نے اس قرآن کے اس حق کو ادا کیا؟ کیا ہم نے قرآن مجید کو پڑھا؟ کیا اس کو سمجھا؟ کیا اس پر عمل کیا؟ کیا اس کو آگے پھیلانے کی کوئی تگدو کی، یا جو تحریک اس کے ضمن میں جا بجا موجود ہیں کیا ہم لوگ اس کا حصہ بنے؟ حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویدع بہ آخرین، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کتاب کی بدولت کئی قوموں کو اٹھائے گا اور کئی دوسری قوموں کو گرائے گا۔ اقبال نے بالکل صحیح کہا، وہ معزز تھے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر، اسلاف کی بات کی جا رہی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ پھر پڑھیے وبالحق انزلناہ وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا۔ وقرآنا فرقناہ، اور قرآن کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر کر نازل کیا، لتقرأہ علی الناس علی مکث، تاکہ آپ اسے لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر سنائیں، ونزلناہ تنزیلا، اور ہم نے اس کو اتارا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے۔ اللہ اکبر۔ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید اصل میں اس کا انداز خطابی ہے، اور یہ احکامات مختلف ادوار کے اندر اترتے رہے۔ اس آیت سے میں جو مفہوم سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم لوگ واقعی قرآن مجید کا صحیح طور پہ جائزہ لینا چاہتے ہیں تو ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک پہلو کو پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک ہمارے سامنے وہ تمام حالات و واقعات ہمارے سامنے موجود نہیں ہوں گے تب تک ہمیں اس کا اصل مفہوم کلیئر نہیں ہو سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹکڑوں میں نازل کیا۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور قرآن کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نازل کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر سنائیں، اور ہم نے اس کو اتارا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے۔ اللہ اکبر۔ یہ آیات بہت بہت اہم ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا، آپ کہہ دیجئے کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ۔ پھر لفظ بہی ہے، اس سے مراد قرآن ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ۔ ان الذین اوتوا العلم، یقیناً وہ لوگ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا تھا، من قبل ہی، اس سے پہلے، اذا یتلی علیہم، کہ جب یہ قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے، یخرون للاذقان سجدا، تو وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجئے۔ فرمایا قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا، آپ کہہ دیجئے کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، یقیناً وہ لوگ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا تھا، جب یہ قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا تھا تو وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل سجدے پہ گر پڑتے تھے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ ان سے پہلے دیا گیا تھا؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ یہود کے بعض علماء، جو کہ جس میں عبداللہ بن سالم ایک ایگزامپل ہیں، اور اسی طریقے سے کئی علماء اور بھی تھے جو کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد ان کے دل کی کیفیت بدلی ہے اور وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے تھے۔ اس سے مراد یہ تھا کہ وہ بالکل اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے اس بات کا اقرار کرتے تھے، اور کہتے تھے، فرمایا وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں کہ سبحان ربنا، کہ پاک ہے ہمارا رب، سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، یقیناً ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہود کے وہ جو علماء جو کہ اس قرآن مجید کو سمجھ کے جب ان کے اوپر یہ حقیقت آشکار ہوئی تو یقیناً ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے، اور آنکھوں سے آنکھوں نکلنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو انہوں نے اس کی اللہ کی بڑائی بیان کی، اور یہ کہا کہ جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہلی کتب کے اندر فرمایا تھا وہ تو آخر پورا ہونا ہی تھا۔ اس کی خاص طور پہ ایک ایگزامپل جو ہے وہ بائبل کی کتاب استثناء کے اندر 18ویں باب کی آیت نمبر 18 اور 19 ہے، کہ جس میں اللہ
کہ جس میں بیان ہوتا ہے کہ اے موسیٰ ان کے بھائیوں یعنی بنی اسرائیل کے بھائی یعنی بنو اسماعیل میں تیری مانند ایک نبی اٹھاؤں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا اور وہ لوگوں سے وہی کچھ کہے گا جو میں اسے بتاؤں گا. تو یہ ان کے متعلق بات ہے. اور پھر اگلی آیت میں فرمایا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، اور وہ گر پڑتے ہیں اپنی ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور یہ قرآن اضافہ کرتا ہے ان کے خشوع میں. درو بینی کیجئے ہمارے اوپر قرآن مجید پڑھتے وقت کتنی دفعہ یہ کیفیات نازل ہوتی ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن مجید کا صحیح مقصد اور مطلب جاننے کی توفیق عطا فرمائے. اور یقیناً جب یہ ہمارے دلوں کے اوپر جب یہ ان کے کش واضح ہوں گے تو یقیناً ہمارا بھی عالم یہی ہوگا جو کہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور وہ گر پڑتے ہیں اپنی ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے، اور یہ قرآن اضافہ کرتا ہے ان کے خشوع میں. آخری دو آیات خاص طور پہ بہت 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 امپورٹنٹ ہے. اس میں معرفت خداوندی اللہ کا تعارف ہے. دیکھیے اللہ کے تعارف کے ضمن میں سب سے بڑا اللہ کا تعارف یہ ہے کہ اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. توحید اور توحید ربانی کے یہ عظیم ترین خزانے اس کے اندر آ رہے ہیں. اور یہ اللہ کی جو معرفت جو ہے وہ خاص طور پہ نماز کے ساتھ منسلک کر دی گئی ہے اس کے اندر. اور اللہ کے اسماء اور جو ہے وہ نماز کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ ان نمازوں کی زینت ہونا چاہیے. فرمایا آیت نمبر 110 میں اندر قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کو پکارو، تم اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کر. ایما تدعو، جس نام سے بھی تم پکارو، فلاح الاسماء الحسنى، سب اسی کے نام، سب اچھے نام اسی کے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ ہر خیر، ہر خوبی، ہر بھلائی، ہر حسن، ہر کمال، ہر جمال، یعنی کہ تمام کمال اور تمام تر کمال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں موجود ہے. دوبارہ دیکھیے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ ایما تدعو فلاح الاسماء الحسنى، آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کے، جس نام سے بھی تم پکارو سبھی نام اسی کے ہیں اچھے. ولا تجہر بصلاتک، اور مت بلند کرو آواز اپنی نماز میں. ولا تخافت بها، اور نہ ہی بہت پست رکھو اس میں. وابتغی بین ذلک سبیلا، بلکہ اس کے بین روش اختیار کرو. یعنی تمہاری نمازیں اور دعائیں خاص طور پہ نہ تو بہت زیادہ جہری ہوں نہ بہت زیادہ سری ہوں، بلکہ اس کے بین روش اختیار کرنے کی ضرورت ہے. آیت نمبر 111 دیکھیے، یہ ایک آڈ نمبر ہے 111، اور آڈ نمبر اللہ کو پسند ہے، اور اسی کے اندر توحید کے بہت بڑی چیزیں اس کے اندر مضمر ہیں. یہ آیت جو ہے یہ سورہ اخلاص کی ہم وزن ہے. آپ دیکھیں گے کہ بالکل سورہ اخلاص والے تمام کے تمام وہ سبجیکٹ اس کے ساتھ لنکڈ ہیں، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو 5 مختلف انداز کے اندر بیان فرمایا ہے. فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور کہہ دیجئے کہ کل حمد اور کل شکر اللہ کے لیے. اور وہاں فرمایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ، کہ اللہ بے نیاز ہے. تو یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور کہہ دیجئے کل حمد اور کل شکر اللہ کے لیے ہے. نمبر 1. نمبر 2 الذی لم یتخذ ولدا، جس نے نہیں بنائی کوئی اولاد. یہ بالکل ٹکڑا ہم وزن ہے لم یلد ولم یولد کے معنی کے اندر. فرمایا الذی لم یتخذ ولدا، جس نے نہیں بنائی کوئی اولاد. نمبر 3 ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہیں ہے اس کا کوئی شریک بادشاہی میں. نمبر 4 ولم یکن لہ ولی من الذل، اور نہیں ہے اس کا کوئی دوست کمزوری کی وجہ سے. تو یہ الفاظ بالکل وہی ہیں جو کہ وہاں پر فرمایا کہ ولم یکن لہ کفوا احد. یہاں فرمایا جا رہا ہے ولم یکن لہ شریک فی الملک، نہ اور نہیں ہے کوئی اس کا شریک بادشاہی میں. ولم یکن لہ ولی من الذل، اور نہ ہی اس کا کوئی دوست ہے کمزوری کی وجہ سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی دوستی کو اپنی دوستیوں پہ قیاس مت کیجیے، کیونکہ ہم لوگ تو دوستیاں اس لیے بناتے ہیں تاکہ وقت ضرورت ہمیں کوئی ہمارا دوست جو ہے وہ ہماری مدد کر سکے، لیکن اللہ کو کسی چیز کی کوئی احتیاج نہیں.
ولم یکن لہ ولی من الذل، اور نہ ہی اس کا کوئی دوست ہے کمزوری کی وجہ سے۔ اور نمبر 5 وکبرہ تکبیرا، اور اس کی تکبیر کرو جیسے کہ تکبیر کرنے کا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس کے مراد یہ ہے کہ حق تکبیر تب تک ادا نہیں ہوگا جب تک ہم لوگ عملی طور پر اپنی زندگیوں کے اندر اللہ کے کلام کو عملاً نہ صرف اپنی زندگیوں کو پر نافذ کریں گے۔ اس کا آغاز گھر سے ہوگا، گھر کے بعد اس کا آغاز معاشرے سے ہوگا۔ یہ معاشرہ پھیلتے پھیلتے عدالت اور کار حکومت تک پھیلے گا، اور پھر یہاں تک کہ پوری زمین پر اس کا نظام رائج ہو جائے گا۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے رمضان کی اس مبارک ساعتوں کو ہمیں قرآن مجید کا اس حصہ یعنی بنی اسرائیل کو پڑھنے کا موقع ملا، الحمدللہ۔ اور نہ صرف یہ کہ ان الفاظ کو ہم لوگوں نے مانن اور لفظاً سمجھنے کی کوشش کی، بلکہ آج الحمدللہ ہم نے کوشش کی کہ اس کا عملی احاطہ بھی کرنے کی کوشش کی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہماری اس تھوڑی سی ایفرٹ کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس پیغام کو ہمارے لیے اس دنیا میں مشعل راہ بنائے تاکہ ہم قرآن مجید کے متعلق زندگی گزار سکیں، اور یہ ایفرٹ جو ہے وہ ہمارے لیے آخرت کا توشہ بن سکے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ان نسینا واخطانا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔